ہنسی ہے کسے قدر روزہ میرے سرکار بانسا کا۔ اہل سنت، علماء اہل سنت، عرس مخدوم اشرف سمنانی جہانگیری کی چھوچھوئی، عرس مخدوم اشرف سمنانی جہانگیری کی چھوچھوئی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خیر مقدم کے لیے ہے میری نظر فرش راہ، کہکشاں دامن پسارے منتظر ہے آپ ہی حضرت مائک پر جائیے ادھر ہی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں: الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اما بعد، سب سے پہلے تو میں جو حاضرین ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا قریب ہو کر بیٹھیں اور سمٹ کر بیٹھیں تاکہ پیچھے جو لوگ ہیں وہ بھی اندر آ جائیں، کیونکہ اندر کافی جگہ ہے. اور یہ مجالس کے آداب میں سے ہے سمٹ کر بیٹھنا، سمٹ کر بیٹھنا، متحد ہو کر بیٹھنا، مل کر بیٹھنا، یہ آداب مجلس میں سے ہے. This is one of the etiquettes of the gatherings. آپ نے ابھی بڑی ہی ولولہ انگیز اور معلوماتی تقریر سماعت کی. ہماری آج کی اس مجلس مبارکہ منسوب ہے تارک سلطنت مخدوم سمنا سیدنا اشرف جہانگیر سمنانی ثم کی چھوچھوئی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی مبارک ذات سے. اور اللہ کے محبوب بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں
اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. The mercy of Allah subhanahu wa ta'ala descends where we make the remembrance of His pious and righteous servants. This is the saying of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. ہم حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں منقبت کے کچھ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور حضرت کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت ہم پیش کریں اور آپ بھی مل کر اس کو پڑھیں. اور اس سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کرو مجھ پر مہربانی، کرو مجھ پر مہربانی، میرے مخدوم سمنانی. 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 تمہاری ہے جہاں بانی، تمہاری ہے جہاں بانی، میرے مخدوم سمنانی. تمہاری جہاں بانی، میرے مخدوم سمنانی. تلاش حق تعالی میں حکومت ترک فرما کر، تلاش حق تعالی میں حکومت ترک فرما کر، ہوئے محبوب یزدانی، ہوئے محبوب یزدانی. میرے مخدوم سمنانی، کرو مجھ پر مہربانی، میرے مخدوم سمنانی. ہزاروں غم کے ماروں کو ملی راحت تیرے در سے، ہزاروں غم کے ماروں کو ملی راحت تیرے در سے. تیرا در بار لاسانی، تیرا در لاسانی، میرے مخدوم سمنانی. تیرا در بار لاسانی، میرے مخدوم سمنانی. اور توجہ کی نظر پڑ جائے تیری گر میرے آقا، توجہ کی نظر پڑ جائے تیری گر میرے آقا، کریں بلی بھی مہمانی، کریں بلی بھی مہمانی. میرے مخدوم سمنانی، کریں بلی بھی مہمانی. میرے مخدوم سمنانی، کرو مجھ پر مہربانی، میرے مخدوم سمنانی. شہ خواجہ کے صدقے میں خدا را کر بھی دیجئے حل، شہ خواجہ کے صدقے میں خدا را کر بھی دیجئے حل. غلاموں کی پریشانی، غلاموں کی پریشانی، میرے
سمنانی کرو مجھ پر مہربانی، میرے مخدوم میں سمنانی. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ولی کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کی محبت اہل ایمان پر لازم فرمائی ہے. کیا فرمائی ہے؟ لازم فرمائی ہے. اور جو اولیاء سے دشمنی کرے، عداوت رکھے، بغض رکھے، اللہ رب العزت اس کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہے. اس کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت امام سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. کیونکہ ان کے چرچوں کو اللہ رب العزت بلند فرماتا ہے. سب سے پہلے ہم نے سورہ یونس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الا، اس کے معنی ہیں آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. خبردار کس کو کیا جاتا ہے؟ جو بے خبر ہو، جو بے خبر ہو. انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہے بیویئر. خبردار، آگاہ ہو جاؤ. یعنی اے اللہ کے ولیوں کے مقام اور مرتبے سے بے خبر لوگوں اب خبردار ہو جاؤ. جو اللہ کے ولیوں کے مقام اور مرتبے سے بے خبر اور بے بہرا ہیں وہ آگاہ ہو جائیں. انا کے معنی ہیں بے شک. کیا معنی ہیں؟ بے شک. یعنی اے وہ لوگوں جن کو اللہ کے ولیوں کی عظمت اور شان، ان کی قدرت اور کرامت کے تعلق سے شک ہے، وہ اپنے شک کو دور کر لیں. وہ اپنے شک کو remove your doubt and misunderstanding and misconception about the friends of Allah. تم اللہ کے ولیوں کے تعلق سے اپنے شکوک و شبہات کو دور کر لو. بے خبرو خبردار ہو جاؤ اور شک و تردد میں پڑنے والوں اپنے شک کو دور کر کے یقین کا اجالا حاصل کر لو. اولیاء اللہ، بولو سبحان اللہ. اللہ خود پکار رہا ہے. یہ قرآن میں اللہ خود ہی پکار رہا ہے. اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، فرینڈز آف اللہ. کس کے دوست؟ منسٹر کے نہیں، افسر کے نہیں، ایم پی کے نہیں، کارپوریٹر کے نہیں، نگر سیوک کے نہیں، وزیر اعظم کے نہیں، اللہ کے دوست. محبت سے اللہ کے دوست. اور اللہ کے دوست کون ہیں؟ اولیاء اللہ. پہلے اللہ ان کی شان بیان فرما رہا ہے. پہلے اللہ ان کی شان بیان فرماتا ہے. لا خوف علیہم،
لا نہیں ہے. لا کے معنی نہیں ہے. خوف، ڈر، خوف نہیں ہے. علیہم، ان پر، یعنی میرے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے. میرے ولی بے خوف ہوتے ہیں. دنیا کی کسی قوت و طاقت کے آگے وہ جھکتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دل میں صرف ایک ہی خوف کی جگہ تھی. اور انسان کے دل میں ایک ہی خوف آ سکتا ہے. There is a place for only one fear. صرف ایک ہی خوف اور ڈر کی جگہ قلب انسانی میں ہوتی ہے. چاہے بندوں سے ڈرے، چاہے خدا سے ڈرے، چاہے مخلوق سے ڈرے یا خالق سے ڈرے. اب یہ تم دیکھو کہ تم کس سے ڈرنا چاہتے ہو. لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے. ان پر کوئی خوف نہیں ہے. They don't fear anyone. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور انہیں غم بھی نہیں ہے. Neither they are worried. They don't have any worry. انہیں کوئی فکر بھی نہیں، کوئی غم بھی نہیں. کیوں؟ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. محبت سے بولیے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ خدا کے آشنا ایسا ہوئے، خدا کی دوستی نے دونوں عالم سے بیگانہ کر دیا، اور اس کے دربار میں بک کر، اس کے دستے قدرت پر بک کر وہ انمول ہو گئے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. You have made us priceless and valuable. تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. تو اللہ کے ولیوں کی دو شانیں اللہ نے بیان فرمائی. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اب خوف اور غم میں فرق کیا ہے؟ What is the difference between fear and worry? خوف کس کو کہتے ہیں اور غم کس کو کہتے ہیں؟ غم اور خوف میں فرق کیا ہے؟ جو گزر گیا اس کا غم، اس کا غم. میں نے ایک چیز کی تمنا کی تھی، وہ چیز مجھے نہیں مل پائی، میں اس کے غم میں ہوں. ایک چیز کی مجھے توقع ہے. چھوٹی سی ایگزامپل کی سب کی سمجھ میں آ جائے. بچے نے امتحان دیا ہوا ہے، پیپر لکھا ہوا ہے، خوف ہے کہ کہیں فیل نہ ہو جائے. یعنی فیوچر، ماضی کا جو دکھ ہے وہ غم ہے، اور مستقبل کا جو غم ہے وہ خوف ہے. تو اللہ کے ولیوں کو نہ ماضی کا خوف ہے نہ مستقبل کا غم ہے. ان کو دونوں جہاں کے خوف اور غم سے اللہ رب العزت آزاد فرما دیتا ہے. اللہ رب العزت انہیں آزاد فرماتے ہیں. مگر یہ ہیں کون؟ Who they are؟ یہ اولیاء ہوتے کون ہیں؟ اولیاء اللہ ہیں کون؟ پیلے کپڑے والے یا کالے کپڑے والے؟ لمبے بال والے یا موٹے مالے والے؟ کون ہیں؟ دونوں ہاتھوں میں بھری انگوٹھیاں پہننے والے یا نعرے لگانے والے؟ ہوا میں اڑنے والے یا پانی میں چلنے والے؟ چمتکار دکھانے والے؟ اولیاء ہیں کون؟ Who are the اولیاء؟ Who are the friends of Allah؟ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی کون ہیں؟
چلو بھئی اللہ ہی سے پوچھتے ہیں، محبت سے بولیے اے اللہ تیرے دوست ہیں، تو بناتا ہے، تو ہی بتا بھئی، اللہ کے دوست ہے تو اللہ ہی بناتا ہے نا، اے اللہ تو ہی بتا دے کہ تو کس کو دوست بناتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا، وہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ پہلی شرط ولی ہونے کے لیے مومن ہونا، کیا ہونا؟ مومن ہونا۔ مومن تو ہے، کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تو کیا ہر مسلمان ولی ہو سکتا ہے؟ ہر مسلمان ولی ہے؟ تو اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے ایمان کے ساتھ ولی ہونے کے لیے ضرورت ہے، بلکہ یہ لازم ہے۔ کیا ہے؟ یہ لازم ہے کہ وہ تقوی والا ہو۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد متقی بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ متقی بن جاتے ہیں، تقوی والے بن جاتے ہیں، طہارت والے بن جاتے ہیں، عبادت گزار بن جاتے ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے بن جاتے ہیں، منہیات شریعت سے بچنے والے، اوامر الہی کو بجا لانے والے۔ میں نے یہ کلام خدا کا پڑھا، اب اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے تبارک و تعالی لہم البشرا، محبت سے بولیے بھئی یہ شاعر کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ کیا یہ شاعر کا کلام ہے؟ نہیں ہے، ما ہوا بقول الشاعر، اللہ خود فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ وہ کلام ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اے انسانوں، تم دیکھتے کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کلام ہے، لہذا اس کلام پر جھومو، کہ صرف نعت اور شاعری پر نہیں، بندے کے کلام پر نہیں، بلکہ بندے کے کلام سے زیادہ جو حقدار ہے، جو مستحق ہے، وہ کلام الہی ہے۔ فقال علیہ السلام ان خیر الکلام کلام اللہ، بے شک تمام کلاموں کا بادشاہ اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن پاک سن کر جو ہے ہمیں جھومنا چاہیے، ہمارے دلوں کا دہلنا چاہیے۔ اذا تلیت علیہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں، اہل ایمان پر جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، کیا وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ تو فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں۔ For them is glad tidings in this worldly life، دنیا کی زندگی میں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ ان کے لیے یہاں بھی بے خوفی ہے اور وہاں بھی بے خوفی ہے، انہیں یہاں بھی بے غمی ہے اور وہاں بھی بے غمی ہے، اور ان کے لیے خوشخبری ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے، نجات ہے، قرب الہی ہے، رضا الہی ہے۔ اب جلنے والے جلتے رہیں، مرنے والے مرتے رہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ کیا؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، the words of Allah do not change۔ اللہ کا کلام، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ کا کلام کبھی، اللہ نے جو فرما دیا وہ اٹل ہے، وہ غیر متبدل ہے، وہ بدلتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شب معراج میں اللہ رب العزت نے
اپنے محبوب کی امت کو، بولو محبت سے، 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سرکار سے گزارش کی، مشورہ دیا، آقا آتے رہے اور کم کراتے رہے، تو 5 کی 50 کی ہو گئی 5، 45 کم، مگر پھر بھی ہمیں پڑھنے کا ہے غم، اور اس کے کھونے پر چھوٹنے پر ہوتی نہیں ہماری آنکھیں نم۔ مولا علی کی ہوئی تھی، مولا علی کی ہوئی تھی، اس لیے سورج واپس آ گیا۔ مگر اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب یہ 5 ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات چینج نہیں ہوتے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازیں ہیں، مگر ثواب تو 50 کا ہی ملے گا، ثواب تو 50 کا ہی ملے گا، اٹ ول ناٹ چینج۔ کیوں؟ اس کے خزانہ قدرت میں کون سی کمی ہے؟ اب میں اللہ کے کلام 2 طرح کے ہیں، بولو محبت سے، علمی بات ہے، سمجھیں، کیونکہ مولا علی کا ہم نعرے لگاتے ہیں نا، لگانا بھی چاہیے، لگانا بھی چاہیے۔ مولا علی کی شان میں سرکار نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، I am the city of knowledge، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها، and Ali is the door of the knowledge city، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں، علی اس کے دروازے ہیں۔ تو علم کی بات ہے، یہ علمی بات ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی نازل فرمائی، کیا وحی بھیجی، نازل فرمائی، 2 طرح کی ہے۔ کتنی طرح کی ہے؟ ایک کو کہتے ہیں وحی متلو، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی مثال قرآن ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ بولیے محبت سے، قرآن ہے، اس کی مثال قرآن ہے۔ قرآن کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے نا، یہ وحی ہے۔ دوسری ہے وحی غیر متلو، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ ہے حدیث۔ وہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ حدیث بھی وحی الہی ہے، قرآن بھی وحی الہی ہے، حدیث بھی کلام خدا ہے، قرآن بھی کلام خدا ہے۔ پھر فرق کیا ہے؟ قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے، محبت سے بولیے، جو الفاظ آئے نا، جیسے کہ انا اعطینا کل کوثر، یہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئے اور اس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے آئے، یہ قرآن۔ اور حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں معنی اللہ کی طرف سے اور الفاظ حضور کو اختیار دیا گیا کہ اے محبوب اپنے غلاموں کو آپ جیسے چاہیں سمجھا دیں، ان کی سمجھ کے مطابق، ان کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، ان کی سہولت کے مطابق آپ ان کو سمجھ میں آئے ایسے الفاظ میں آپ سمجھا دیں۔ اب حدیث کی سب سے اعلیٰ قسم ہے حدیث قدسی۔ کیا ہے؟ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ کلام اللہ کا، کلام اللہ کا، زبان مصطفیٰ کی۔ کیا؟ زبان مصطفیٰ کی اور کلام اللہ کا۔ تو پہچان کیسے ہوگی؟ اس میں حضور کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس یہ حدیث ہے اور اسی پر میرا کلام ختم ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے، حدیث قدسی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس میں پوری ولایت کی ہے نا اصل بیان کی گئی۔ سبحان اللہ، ولایت کی اصل اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے بغض، دشمنی، عداوت رکھتا ہے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ سبحان، کیا؟ جو میرے ولی سے دشمنی، عداوت یا بغض رکھتا ہے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ اب جس کے خلاف اللہ اعلان جنگ کرے، پھر کیا وہ جنگ جیتے گا؟ وہ جنگ جیتے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم، اس کی ہار یقینی قطعی، اس کا ہارنا بالکل طے ہے، کیونکہ اللہ پہ تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے ما تقرب الی عبدی مما افترضت علیہ، میرا بندہ، بولیے اب ولی بنتا کیسے ہے؟ کیا عام بندہ ولی بنتا کیسے ہے؟ ولایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ کتنی طرح کی؟ ایک وہبی، ایک کسبی۔ وہبی اللہ کی عطا سے، کہ سرکار غوث پاک ماں کے پیٹ میں ہی ولی ہے، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ کوئی عمل نہیں کیا آپ نے، مگر ماں کے پیٹ سے ہی آپ ولی ہے۔ یہ ہے وہبی ولایت۔ اور یہ ایک ہے ولایت کسبی، کے انسان اپنے اعمال کے ذریعے مقام ولایت پر فائز ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یتقرب الی عبدی، بندہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے، کس سے؟ ان باتوں سے جو میں نے اس پر فرض کی ہیں۔ یہ سمجھ جائیں اچھی طرح سے۔ بندہ اللہ کے قریب کیسے ہوتا ہے؟ کسی کو سمجھ میں نہیں آئے؟ فرائض کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ فرض کے ذریعے۔ ما تقرب الی عبدی مما افترضت علیہ، بندہ جس کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے وہ باتیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں۔ اب بتائیے اللہ رب العزت نے نیاز، فاتحہ، کھچڑا، شربت، سبیل، لنگر یہ فرض کیے ہیں؟ بولیے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اللہ نے فرض کیے ہیں۔ تو پھر جو بندہ فرائض کو ترک کر دے، فرائض کو ترک کر دے، پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حاضری ہی نہیں ہے۔ کیا؟ وہ اپنے آپ میں خوش ہو اور جھومے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میرے سے بڑا کوئی نیک نہیں ہے، مگر بارگاہ الہی میں اس کی دھمک بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہاں بندے کی نماز پہنچتی ہے، وہاں بندے کا روزہ پہنچتا ہے، وہاں بندے کا حج پہنچتا ہے، وہاں بندے کی زکوٰۃ پہنچتی ہے، وہاں بندے کی قربانی پہنچتی ہے۔ کیوں؟ This is what Allah the Almighty has demanded from you۔ یہی وہ باتیں ہیں جو اللہ نے ہم سے مانگی ہے، جو اللہ نے ہم سے مانگی ہے۔ وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ جہاد ہے، وہ قربانی ہے۔ قربانی واجب ہے، حالات کے پیش نظر جہاد واجب ہوتا ہے۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے رہتا، اس کے ذریعے۔ اب بندہ جب فرائض میں کامل ہو جاتا ہے، چھوٹی مثال دیتا ہوں، جمعہ کے دن آپ بھی آتے ہیں، چھوٹے بچے بھی آتے ہیں، ارے روز کا ٹائم لیجئے نا، روز کی مثال لیجئے۔ کچھ لوگ پہلے کی جماعتوں میں ہوتے، سامنے کی صفوں میں ہوتے ہیں،
جو پوری نماز پڑھ کے جاتے ہیں، جو پوری سنت بھی پڑھتے ہیں، واجب بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ پیچھے ہوتے ہیں یا غلطی سے سامنے آ بھی گئے، فرض پڑھ کے وہ چلے جاتے ہیں، فرض پڑھ کے وہ، بولیے فرض پڑھ کے وہ، کیونکہ ان کو نماز کی اہمیت نہیں معلوم۔ تو جب بندہ نمازوں میں، فرائض میں کامل ہو جاتا ہے، نماز سے محبت ہو جاتی ہے، تو پھر وہ فرض بھی پڑھتا ہے اور واجب بھی پڑھتا ہے اور نوافل بھی پڑھتا ہے، چاش بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے۔ پھر وہ انتظار میں رہتا ہے نماز کے، وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب بندہ فرائض میں کامل ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں نوافل کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور نفل صرف نماز نہیں، پھر جو ہے وہ نفلی کاموں کے ذریعے پھر جو ہے وہ صرف تلاش کرتا رہتا کیسے اللہ کے قریب ہوں، کس طرح اللہ کے قریب بنوں، کس طرح اللہ کو راضی کروں۔ تو پھر وہ نیاز بھی کرتا ہے، وہ لنگر بھی کرتا ہے، ایصال ثواب کی مجالس بھی کرتا ہے، اولیاء اللہ کے ذکر کی محافل بھی منعقد کرتا ہے۔ یہ سب کار خیر ہیں، یہ کار ثواب ہیں، یہ مستحب اعمال ہیں، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، مگر فرائض کے ساتھ۔ کیا؟ فرائض کے ساتھ یہ محمود، مقبول اور منظور ہے اللہ رب العزت کو، مگر فرائض کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اور اللہ فرماتا ہے جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ کیا؟ کنت لسانہ اتکلم بہ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ وہ بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اور یدہ التی یبطش بہا، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پس چلنا اس کا، چلانا اللہ کا، بولنا اس کا، زبان اس کی، کلام اللہ کا، گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، اس کا کہنا ہے اللہ کا، وہ کہتا ہے ہو جاتا ہے، انہوں نے یہ کہا تو ہو گیا، زندے کو کہا اٹھ تو اٹھ گیا، زبان ان کی تھی، حکم خدا کا تھا۔ تو جب بندہ اس مقام قرب کو پہنچتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بنتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ اور جب وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے میں ضرور دیتا ہوں، میں ضرور دیتا ہوں، اور جب مجھ سے پناہ چاہتا ہے میں ضرور سے اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسجد میں آ کے کیوں نہیں مانگتے، درگاہ پہ جا کے کیوں مانگتے ہیں، ولی کی بارگاہ میں جا کے کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہم سے کہا کہ تم مانگو میں دوں گا، مگر ولیوں سے کہا کہ تم مانگو گے تو ضرور دوں گا، کہ تم مانگو گے تو ضرور دوں گا۔ تو اس لیے ہم وہاں جاتے ہیں کہ تاکہ ضرور ملے اور ہماری دعا مقبول ہو۔ اس کے بے شمار دلائل ہیں، وقت کی قلت، بلکہ میں نے وقت زیادہ لے لیا ہے، اور کہیں پر گھڑی اور کہیں موبائل مجھے دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قدس اللہ سرہ النورانی ورضی اللہ تعالی عنہ کا خصوصی فیضان اللہ رب العزت ہم تمام کے قلب و جگر پہ جاری فرمائے۔ پروردگار عالم سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی فیضان سے ہم تمام کو مالا مال کرے۔ پروردگار عالم اس محفل اور مجلس سے مبارک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
عقیدت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. پروردگار عالم اپنے ولیوں کی محبت میں جینے اور مرنے کا سلیقہ ہمیں عطا فرمائے اور ان کے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم اولیاء کاملین و واصلین و عارفین کے نقوش قدم، ان کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے کردار کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی محبت کے دعووں کے ساتھ ساتھ ان کے سیرت اور ان کے زمانے کو ہمیں اپنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہم تمام کو اولیاء اللہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے. میرے کہنے یا سننے میں، آپ کی سننے میں یا میرے کہنے میں کوئی بھی قصدن یا سہون غلطی یا خطا ہوئی ہو تو باغ رب العزت میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم تمام، میری اور ہم تمام کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ.